أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ شورا سے مشہور زمانہ آیت تلاوت کرنے لگا ہوں جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ جو بھیجوں وصول کرنا ہے جو بولوں لوح دل پہ لکھنا ہے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے انکار کرنے والوں سے نہیں جو صرف آدھے منٹ میں شان نزول بتا دوں کہ آیت کب اتری انصار مدینہ جمع ہوئے مشورہ کیا ہم کفر کے اندھیروں میں تھے رسول نے ہمیں نور ایمان عطا کیا ہم جہالت قدوں میں تھے اس نے باب العلم دیا حق تو دیا نہیں جا سکتا ہم سارے دولت مند ہیں سب اپنی جائیداد میں سے 1/4 حصہ تبلیغ رسالت کی اجرت کے طور پر سرکار کے قدموں میں ڈال دیں بس تمہید ختم ہو گئی میری گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا خدمت میں آئے سرکار ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کلیم شاہ اللہ جانے رسول کیا جواب دیتے کہ فوراً آیت آ گئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور کہہ دو میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا رسالت کی اجرت کے طور پر بس یہ کہ قربا سے مودت رکھنا پچھلے محلے والوں بات سمجھ میں آ گئی وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً اور جو مودت کے ساتھ حسنہ کمائے گا نزد لہو فیہا حسنا ہم اس کی نیکیاں بڑھا دیں گے کم ہوں گی زیادہ کر دیں گے اللہ اکبر قلیل ہوں گی کثیر کر دیں گے جو حسنہ کمائے گا ان اللہ غفور شکور اللہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے گناہ بھی معاف کروں گا پلے سے شکریہ بھی ادا کروں گا بلند کر کے نعرہ حیدری رائے سید اسلام تکلندر دونوں آقا موسیقی بآواز بلند سلوات جی علامہ صاحب کیا کہا گناہ بھی معاف کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا اظہر شاہ طاہر سامنے آؤ نا یہ چھپ کے بیٹھے ہو تم کناروں پہ سامنے آکے داد دو ہاں جس جہت کی طرف لے کے میں آپ کو چلنا چاہ رہا ہوں ہاں بس آمادگی رکھیے گا ابھی زمین چھوڑ دینی ہے میں نے پھر فضا میں خلا میں ہاں رسالت کی اجرت کا کوئی سوال نہیں سوائے اس کے کہ مودت رکھو شادباش قربا سے اور اس مودت کے ساتھ جو حسنہ کمائے اس کی نیکیاں زیادہ کر دوں گا تھوڑی ہوں گی بہت ہو جائیں گی پہلے میں اس کی کریم شاہ تفسیر کر دوں 2 بندوں کے سامنے کہیں بات سے کوئی نہیں مکر سکتا میں ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں نارو والی کے اس ممبر سے لے کر نجف کے حوضہ علمیہ تک میں ضامن سلمان کھڑا ہوا
یا رسول اللہ مل حسنا، سرکار یہ تو ارشاد فرمائیے کہ وہ حسنا کیا ہے؟ رسول نے سلمان کو جواب نہیں دیا، ما زاغ البصر کی نظر پھرتی پھرتی عین اللہ کی نگاہوں میں گڑ گئی، اور رسول نے مسکرا کے کہا یا علی حبک حسنا، اے علی تیری محبت کا نام حسنا ہے۔ اب یہ سمجھ گئے علی کی محبت حسنا ہے، اور اللہ کہہ کیا رہا ہے طاہر اظہر شاہ کہ مودت کے ساتھ اگر حسنا ہو یعنی علی کی محبت ہو تو پھر گناہ تھوڑے بھی ہوں اعمال زیادہ کر دوں گا۔ اگر اب مثال کے طور پر ایک شخص کی نمازیں کم ہیں زیادہ کر دے گا، روزے تھوڑے ہیں زیادہ کر دے گا، حج کم ہیں کثیر ہو جائیں گے، یہ گھر جا کے سوچنا، کہنا مجھے کچھ اور ہے، بس روا روی میں تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے جملہ تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ جس کی محبت تھوڑی نمازوں کو زیادہ کر دے، مولوی کے چکر میں آ کے اسی کو نمازوں سے باہر نکالتے تھے۔ ادھر پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو جو ہاں یہ جملہ معترضہ تھا جو میں نے تمہارے سامعین کو نظر کر دیا، کہنا تو مجھے کچھ اور ہے۔ اب علی کی محبت کو الگ گنا ہے، جبکہ ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ مودت میں سارے آ گئے۔ اب اللہ کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار نکلے جو کہنے چلا ہوں اسے سنبھال سکیں۔ کوئی شک نہیں 14 کی محبت واجب اوجب لازم الزم، لیکن آیت کا مزاج کچھ اور کہتا ہے۔ ہاں کھلا چیلنج ہے، کوئی رات کا اندھیرا نہیں، دن کی روشنی ہے، مسجد نہیں ممبر ہے، حجرہ نہیں میدان ہے، کسی کے کان پہ میرا منہ نہیں، سپیکر کے مائک پر ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الا المودۃ فی القربى، قربا سے مودت رکھو۔ قربا کیا ہے؟ ترجمہ کر دیتے ہیں ذوی القربى۔ اللہ ذوی القربى نہیں کہہ سکتا تھا؟ اور کیا ذوی القربى کا لفظ قرآن میں نہیں آیا؟ تو یہاں بھی یہی کہہ دیتا الا المودۃ فی ذوی القربى، وہ کہتا ہے فی القربى۔ یہ قربہ کیا ہے؟ مبادیات نحو پڑھنے والے طالب علم بھی جانتے ہیں، شیعہ ہو مرضی کے عالم سے رابطہ کرنا، برادران اہل سنت میں اگر کوئی ہے مرضی کے عالم سے پوچھ لینا۔ قربہ اسم تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا۔ سر سے تو نہیں گزر رہا نا میرا جملہ؟ جیسے ادنا سے دنیا ایسے اقرب سے قربا۔ اگر سب سے زیادہ قریبی مرد ہو، اقرب کہتے ہیں، سب سے زیادہ قریبی خاتون ہو، قربا کہتے ہیں، تو آیت کہہ یہ رہی ہے اے محمد کہہ دو جو خاتون میری سب سے زیادہ قریبی۔ اللہ اس طرف کا وہ جو پچھلا محلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں سب کے ہاتھ اٹھے تھے، تم 10-12 آدمیوں کے نہیں۔
پلے بڑی بات. اقرب کے معنی ظاہر اظہر شاہ قربا، جو مستور میری سب سے زیادہ قریبی ہے. اور یہ تم میں سے کون نہیں جانتا کہ رسول سے سب سے زیادہ قرب کا رشتہ کس کا ہے؟ حسنین سے بھی بڑھ کر، علی سے بھی بڑھ کر. چونکہ محمد مصطفیٰ اور علی کے درمیان ابو طالب حائل ہے، حسنین اور رسول کے درمیان فاطمہ حائل ہے، محمد اور فاطمہ کے درمیان تقدیر بھی حائل نہیں. اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی نا؟ تو یہ ہے رسول کی سب سے زیادہ قریبی. بیٹی جو ہے، ہاں اب کلیم شاہ ایک تحفہ دینے لگا ہوں تمہارے سامعین کو، اور تحفہ تو تحفہ شناسی ہی پہچان سکتا ہے. ہاں، سنبھالنا، دامن پھیلانا، شاہ نجف سے توفیق مانگنا. قربا کیا ہے؟ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ اور واحد کا صیغہ. یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اس ایک مستور سے مودت رکھو جو میری سب سے قریبی ہے. پالنے والے یہ کیا چکر ہے؟ مولوی 4 بیٹیاں بتاتا ہے، تو ایک کی مودت پر. پلے پڑھ رہی ہے نا میری بات؟ جب تک آیت مودت کلیم شاہ قرآن میں ہے پھر تب تک ایک ہے. ویسے بھی لفظ کیا ہے؟ قربا، اقرب کی مؤنث. اور جب اللہ نے کہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول تبلیغ کر، ڈرا اپنے ان رشتہ داروں کو جو تیرے اقرب ہیں. اب مجھے نہیں خبر خریدار کتنے ہیں میرے سامنے، تماشائی کتنے. یہ عباس کے علم پہ ہاتھ، ممبر کی گونج اور چیلنج. کسی جھوٹی روایت میں ان 3 بیٹیوں میں سے ایک دکھا، شہرک کٹوا دوں گا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ایک بھی نہیں. ان میں سے ایک بھی نہیں. یہ گھر جا کے سوچنا، چچا زیادہ قریبی ہوتا ہے یا بیٹی؟ ٹھیک ہے نا، بیٹی زیادہ قریبی ہے. ابو لہب جیسے چچا کو بلایا رسول نے، بیٹیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ اور پھر آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، حق دے دو قربا کو. صرف شیعہ کتابیں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں کے شامیان نے جتنا انبار لگا کے دکھا دوں کہ جو ہی آیت ہے قربا کو حق دو. دعا رسول اللہ فاطمہ وآتاہا فدق، رسول نے فاطمہ کو بلایا، فدق لکھ دیا. یا رسول کی عدالت پہ انگلی اٹھا کہ 3 کا حق کھا گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اور پھر اللہ کے ہاں بھی طاہر اظہر شاہ وہ تو عادل العادلین ہے. اللہ سے بڑا عادل کون ہو سکتا ہے؟ بچے جاگ کے بیٹھو، اگر ساری رات جاگتے رہے ہو تو جا کے سو جاؤ. ہاں، چونکہ بشریت. مجھے کسی کمرے میں کوئی بندہ خراٹے لے رہا ہو، نہیں آتی، تو اتنی داد کے شور میں سو رہا ہے.
ایک کا رشتہ عرش پہ بلا کے مانگا اپنے حبیب سے، 3 کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک کے لیے وہ داماد جو اس کا اپنا عکس، بس ٹھیک ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ اس کا عکس نہیں ہے علی، وجہ اللہ نہیں، عین اللہ نہیں، اذن اللہ نہیں، لسان اللہ نہیں، ید اللہ نہیں، جنب اللہ نہیں، نفس اللہ نہیں، عکس کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک کے لیے، اور ایک کے مہر میں خدائی لکھ دی۔ ہاں تم کلیم جتنی طلب ہوتی ہے اتنی رصد ہوتی ہے۔ ہاں یہ طلب بڑھاتے رہیں، ادھر شاعر نجف نے کمی کوئی نہیں رکھی۔ ہاں اور ہر سال پھر آگے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے میں نے پڑھنا ہے، اس نے کہا ہے، اور کلیم شاہ مجھے بہت پیارا ہے، میں اسے انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے اور آگے کا سفر، جب تک تمہارے پر اڑتے اڑتے تھک نہ گئے، وہاں تک۔ پچھلا مالا ناراض تو نہیں بیٹھا؟ ویسے تمہارے مجمع ان کی توجہ بے مثال ہے، داد بھی خوب دے رہے ہیں، پتہ نہیں نعرے کی گراری کیوں پھنس جاتی ہے۔ مجھے اسی بطول کی چادر کی قسم جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ عباس کے علم میں میرا ہاتھ، اس نعرے کو ایمان بناؤ، اسی کو حرز جاں بناؤ، اسی کو وظیفہ، اسی کو ورد، یوں کوٹ کے اپنے اندر بھر دو یہ نام۔ بستر پہ لیٹو منہ سے یا علی نکلے، کروٹ بدلو یا علی، آنکھ کھلے یا علی، اٹھو یا علی، ٹھوکر لگے یا علی، سنبھلو یا علی، دل چاہے یا علی، نہ چاہے یا علی، کیونکہ مجھے بطول کی چادر کی قسم میدان قیامت میں نہ نمازیں کام آئیں گے نہ روزے، پڑھنی اس لیے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس دن بھی اللہ کے غضب سے بچنے کا وظیفہ ایک ہی ہوگا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ ایک رشتہ اظہر شاہ طاہر وہاں بلا کے رات کے پردے میں پردے دار نے پردے دار کا رشتہ مانگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیتے رہو، میں راضی تم سے، شاہ نجف تم سے راضی ہو۔ اب چونکہ ان میں قوت خرید نظر آ رہی ہے، اور جہاں خریدار ہوں وہاں جنس چھپانا گناہ۔ ہاں اب ان کا تجربہ بھی کرنا ہے میں نے۔ ہاں ایک جنس دکھاتا ہوں اور پھر یہ دیکھتا ہوں
کہ کتنے خریدار ہیں اور کس نے کس قیمت سے خریدی. دیکھیں آپ نے شادیاں دیکھی ہوں گی زندگی میں، کسی نے تھوڑی، کسی نے زیادہ، کسی نے درجنوں، کسی نے 50. اور پھر بڑے گھر کی شادیوں کے لوگ حال آ کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، بارات ایسی تھی، کھانا ایسا تھا، انتظام یہ تھے. ہوتا ہے نا. اب علی و بطول کی شادی کے موقع پر العظمت للہ، ایک عالم ربانی نے چشمہ عرفان آنکھوں پہ لگایا اور جو اس نے محسوس کیا اس کی قلم نے لکھا، غضنفر کی آنکھ نے دیکھا، اور زبان صاحبان ایمان کی امانت سمجھ کے ان تک منتقل کرنا چاہتی ہے. توفیق علی بادشاہ سے مانگ لینا. انہوں نے اس شادی کو الکلیم شاہ کس تناظر میں دیکھا ہے بتاؤں؟ وہ فرماتے ہیں الحمدللہ اذ زوج الحمد بحقیقت الحمد. خدا کی قسم زمانہ اسی بات کو میرے عزیز دیکھ لینا تو علی والا ہو جائے. پڑھی میں نے عربی ہے، داد کی لہر آئی ہے، ترجمہ تو میں نے کیا نہیں. یہ علی کو دل میں بسانے کا انعام ہے. سمجھ میں آ رہی؟ الحمدللہ اذ زوج الحمد بحقیقت الحمد اذا زفت العروس من دار الحمد الى بیت الحمد قولت هذه السورة الحمدللہ وقونت هذه السورة في اللوح المحفوظ مسماة بسورة الکنز فسماها بسورة الحمد ثم سماها بالفاتحة ثم سماها بسورة الأمان ثم بسورة الشفاء ثم بسورة البركة ثم بأم الكتاب وأمر العباد أن يتلونها في الفرائض. ترجمہ کروں؟ جن کے ہاں شہپر ولا ہیں اور ذوق پرواز بھی ہے وہ میرا ساتھ دیں گے. فرماتے ہیں، اچھا عام طور پہ دیکھ لو قرآن مجید میں الحمدللہ کا ترجمہ یہی لکھتا ہے تمام حمد اللہ کے لیے، سب حمد اللہ کے لیے. یہ صحیح ترجمہ نہیں. سب اور تمام کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں عدد معلوم ہو. اور کون جان سکتا ہے کہ وہ کتنی حمد کا حقدار ہے؟ تو ترجمہ کرنا چاہیے ہر حمد ہے اللہ کے لیے، ہاں جتنے بھی ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہے. میں کلیم اسی پہلے جملے سے پرکھوں گا تیرے سامعین کو کہ کون، کہ جیسے خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، عالم ہوتے ہیں خطابت نہیں آتی. علم الگ انعام ہے، خطابت علیحدہ انعام ہے. اسی طرح سماعت بھی ہر ایک کو نہیں آتی، ایمان علیحدہ عطیہ ہے، سماعت علیحدہ عطیہ ہے. جو سننے کا ہنر جانتے ہیں میری طرف دیکھو، میں کیوں حمد کر رہے ہو اللہ کا؟ فرمایا اذ زوج الحمد بحقیقت الحمد، کیونکہ اس نے الحمد کی شادی حقیقت حمد سے کر دی. جی جی اس نے الحمد کی شادی، حمد کی نہیں، الحمد کی شادی حقیقت حمد سے کر دی. ہو سکتا ہے میں چلا جاؤں اور پھر کسی کے علم کی باسی کڑھی میں ابال آئے، یہ غضنفر کیا کہہ گیا؟ ہم تو سورت ہے، قرآن ہے، لفظ ہیں. تو فتح العام تو ہر گھر میں ہے. جا کے دعائے جوشن کبیر میں یہ جملے دیکھ لینا. الحمد لکا بدی الحمد مشتری الحمد
ہر حمد ہے تیرے لیے اے حمد کو ایجاد کرنے والے، ہر حمد ہے تیرے لیے اے الحمد کو خرید کرنے والے۔ میں نے کہہ دیا ہے اور بہت تھوڑے لوگ سمجھیں، اکثریت کے سروں سے گزر گیا۔ مشتری الحمد، اللہ ہے الحمد کا خریدار۔ قرآن سے پوچھ اللہ نے خریدا کس کو؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سوائے علی کے دکھا۔ کہ جس کو خرید کے اللہ نے رضاؤں کا خزانہ دیا ہو، اور دعا کہہ رہی ہے مشتری الحمد، تو الحمد کا خریدار ہے تو پھر ماننا پڑے گا الحمد علی ہے۔ تھکے تو چھوڑ دوں۔ الحمد کون ہے؟ نہیں اب ایسے نہیں، جب تک سارے نہیں بتاؤ گے میں اپنا پورا ٹائم بس پوچھتا رہوں گا۔ الحمد کون ہے؟ الحمد کون ہے؟ الحمد کون ہے؟ اب غیرت ہے نا، اب جو میرا دشمن ہے میں اس کے گھر کیا کرنے جاؤں گا؟ دشمنی ہے تو دشمنی ہے، بندہ دشمن کے ویڑے میں نہیں جاتا۔ نارواری گجرات والوں، اگر علی سے اتنا بیر ہے، غیرت ہے، تو آج کے بعد نماز میں الحمد نہ پڑھنا۔ جو جیتے رہو میں تم سے راضی، شاہ نہ جو تم سے راضی ہو۔ ہیں حمد ہے اس اللہ کا جس نے الحمد کی شادی حقیقت حمد سے کی۔ ہاں عرش پیچھے رہ جائے گا اگر تم میرے ساتھ رہے تو۔ فرماتے زفت العروس من دور الحمد الى بیت الحمد، قالت حاضر سورت الحمدللہ، کہتے جب دلہن چلنے لگی دار الحمد سے بیت الحمد کی طرف، پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو؟ داد آگے پھنسے ہوئے دیں گے، ہاتھ اٹھاتے رہنا، پتہ چلے کاروان ولا میں تم بھی ہمارے ہم سفر ہو۔ چلی کہاں سے؟ دار الحمد سے۔ اب ہماری مجبوری ہے حضرت شاہ طاہر کہ ہماری زبان میں وہ فصاحت نہیں جو عربی میں ہے، ہم دار کا ترجمہ بھی گھر کرتے ہیں، بیت کا ترجمہ بھی گھر کرتے ہیں۔ حمد کے گھر سے چلی، حمد کے گھر کی طرف چلی، جب چلنے لگی تو فرماتے اس سورت نے، جسے سورت فاتحہ کہتے ہیں، اس سورت کے منہ سے نکلا الحمدللہ، اللہ اللہ اللہ، اس سورت کے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ وہ کہتے ہیں کانت هذه السورة في اللوح المحفوظ مسماتا۔ اب تھوڑا سا امتحان بھی ہے اور میری دعا ہے کہ خدا کرے سارے پاس ہو جاؤ۔ مسماتا بسورة الکنز، وہ کہتے ہیں چونکہ اس دن سے پہلے لوح محفوظ میں اس سورت کا نام سورۃ الکنز تھا۔ سورہ کنز خزانے والی سورت، کنت کنزن مخفیاً والی
हाँ लेकिन जब इसके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकला वसम्माहा बेसूरतिल हम्द, अल्लाह ने इसका नाम सूरत हमद रख दिया। जब दुल्हन घर पहुंची ससुराली सहन में, इशारा समझना खुदा के लिए, जिसके काबे दिल में अली रहता है और शक के बुत नहीं रहते, गज़न भर का खिताब होता उस बंदे के लिए है। जब दुल्हन ने ससुराली घर में कदम रखा, अल्लाह ने इसका नाम सूरह फातिहा रख दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। समझ गए हो ना? दुल्हन कौन है? फातिमा। सूरत क्या हो गई? फातिहा। है? थोड़ा सुन लिया करो बेशक, मगर सुथरा सुना करो। हाँ, ज्यादा तंग नहीं करूंगा तुम्हें। मत कुछ मोती झोली में डालने हैं, फिर मैं तुम्हारी दुआओं के साए में सफर करूं तो मौला के बाकी जाकर सुनो। फिर फरमाते हैं, जब इस बहरे इस्मत से पहला मोती बरामद हुआ, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल अज़मतुल्लाह। अच्छा नहीं आओ, पहले कुरान की आयत से याद दिलाता चलूं। फख्र किया है अल्लाह ने, मरजल बहरैन यल्तक़िया बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। फिर मैंने दो दरिया मिलाए, दोनों में तलातुम था, लेकिन मिल के भी मैंने इनके दरमियान बरज़ख रखा, एक हिजाब रखा, आड़ रखी, पर्दा रखा। कोई दरिया एक दूसरे को मस नहीं करता। जो पहुंच गए अलम की कसम उन्हें मैं कहता हूं वाह, और जो नहीं पहुंचे हो तुम्हें भी अकेला नहीं करना, साथ मिला के चलना है। कोई दरिया एक दूसरे को मस नहीं करता। करीम शाह एक चैलेंज करने लगा हूं, सारे गवाह हो, दुनिया के हर आलम तक, कम से कम चलो तुम्हें से हर बंदा एक एक आलम से तो रब्ता कर ही सकता है ना। पूछना चैलेंज है, कोई रद्द करे बस फोन कर देना, मैं अपनी ज़बान काट के लिफाफे में पार्सल करके तोहफे में भेज दूंगा। मिंबर पे वादा है, ना काटूं तो मेरे नुत्फे में शक। इस पर भी जो शक करे वो जाते वक्त मेरे कान में अपने अब्बा का नाम बता के जरूर जाए। अल्लाह हाँ। क्या चैलेंज क्या है करीम? चैलेंज ये है, मुझे दुनिया की किसी किताब में दिखाओ कि अली बतूल का जो अक्द पढ़ा गया उसमें सीगे में अनकाहतो कहा गया हो। हाय खुदा की कसम, मैंने पहाड़ों से बदली बात कही, पता नहीं किसके सर से गुजर गई, किसके सहने दिल में उतरी। अनकाहतों का सीगा नहीं पढ़ा गया, क्यों? इशारा समझना, डेरा और बैठक होता तो खोल के बताता, इशारा करता हूं साहिबाने इशारत के लिए। अनकाहतों वहां पढ़ा जाता है जहां लम से बशरियत हो। भले बड़ी बात, जहां लम से बशरियत हो वो तेरे मेरे निकाह में पढ़ा जाता है। एक वक्त याद दिला दूं सारे हलालियों को मवालियों को, जब जिब्रील मरियम के सामने आया कि तुम्हें बेटा देने आया हूं, ले आ, अगर तबीयत में इतनी सी भी जल्दबाजी है कुरान मिंबर पे मंगा ले। तो मरियम ने क्या कहा? अन्ना यकून ली वालदुन
वल्लम यमससनी बशरुन, मुझे बेटा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी ने मस नहीं किया। और जिनकी औलाद के तरीके की बराबरी ईसा की मां न करे, बाजारी माओ के बेटे कैसे बराबरी करते? आमीन। अनकाह तो कहाँ होता है ताहिर? जहाँ बशरी रिश्ते हों। यहाँ क्या पढ़ा गया है? यहाँ फर्श पे मुस्तफ़ा ने और अर्श पे खुद खुदा ने कहा है ज़व्वज, तो मैंने जोड़ा बना दिया। अल्लाह अकबर। हाँ, तो यही अल्लाह कह रहा है, मैंने दो दरिया मिला दिए, बैनहुमा बरज़ख़ुन, दोनों के दरमियान बरज़ख़ हैं। और शिया किताबों से नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत की तफसीर से पढ़ रहा हूँ। दुर्र मंसूर में देख लेना, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा कि मुसलमानों का पहला खलीफा खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह मल बहरान, सरकार वो दो समंदर कौन से हैं? काला इन्ना अलीयन व फातिमा बहरान अमीक़ान मिनल इल्म। पिछली कतार वालों ठीक हो यार। फरमाया फातिमा और अली दोनों इल्म के अमीक गहरे समंदर हैं। अच्छा सरकार ये तो पता चल गया। मल बरज़ख़, बरज़ख़ कौन है? काला अना ज़ालिकल बरज़ख़, फरमाया दोनों के दरमियान रहने वाला बरज़ख़ मैं हूँ। अब मुझे नहीं खबर मैं जंगल में पढ़ रहा हूँ या शहर में, आबादी में या वीराने में, सब मानने वाले हैं या कुछ सोच के मरीज भी जमा हो गए हैं। अब जरा सोचो, एक तरफ दामाद हो, एक तरफ बेटी हो, दरमियान में ससुर हो, फिर भी औलाद हो जाए। अल्लाह अल्लाह जो हाँ, मैं तुमसे राजी, कहो तो अब जाऊं। अगर तो आपके नारे की सिफारिश थी पढ़ाने की, तो बहुत नाकाम सिफारिश। फिर कहता है इतरा के कहता है फबइये आला रब्बे को मातो का ज़बान, मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे? हैं जिनके दिल इस घराने के फदाइल की धमक सहने के आदी हैं, जिनके मैदे कच्चे पक्के नहीं होते, जिन्हें उबकाइयाँ नहीं आती, उल्टियाँ नहीं लगती, वो मेरी आंखों में आंखें डालेंगे। अल्लाह मियाँ ठीक है, तूने दो दरिया मिला दिए, इल्म के इस्मत के दरिया, एक सैयदा एक अली, एक दूसरे को नहीं छूते, इतराता क्यों है? काहिज़ियान नब्बक, इतराऊं नहीं तो क्या? यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, छूते भी नहीं है और लोलो मरजान भी पैदा हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह हाँ जियो। अच्छा इसमें अदर शाह ताहिर कलीम शाह, अल्लाह ने तुम्हारे मौला हसन को कहा लो लो,
اور مرجان کس کو کہا؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، بڑی مدد کی آپ نے میری، مولا تمہیں خوش رکھے۔ لولو حسن، مرجان حسین، ہاں یہی تو قرآن کے معجزے اور طلسمی کرشمہ سازیاں ہیں۔ جا علماء حروف سے پوچھ تحقیق کر، لام حرف ولایت ہے اور واو حرف غیبت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں ہلال والی ہے جو ہے یہ غیبت ہے، نہیں، ہاں حرف اشارت ہے، یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہا زا، پہلے ہا پھر زا، یہ اشارہ ہے۔ جب ہا کے ساتھ واو لگ جائے وہ بن جاتا ہے ہوا، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آگئی ہے نا میری بات؟ ہاں زیادہ تشریح کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو واو حرف غیبت ہے، تو اللہ نے حسن کو لولو کیوں کہا؟ تاکہ زمانہ سمجھے یہ خود ولی ہے، آگے اس کی ولایت اسی میں غائب ہے، اس کی نسل میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں پتہ نہیں کون تماشائی کون خریدار جن کے پاس قوت خرید ہے۔ اور حسین کو کیا کہا؟ مرجان۔ تھوڑا سا علم طبیعت پڑھے ہوئے بھی جانتے ہیں، مرجان کا ہوتا نگینہ ہے لیکن اس کی سمندر میں جھاڑی ہوتی ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ حسین کو مرجان اس لیے کہا زمانہ سمجھے امامت کی شاخیں اس سے پھیلتی۔ اللہ العظمت للہ۔ پہلے پڑھیے نا بات۔ اچھا پہلے دو دریاؤں کے بارے میں کلیم شاہ کیا کہا تھا؟ مرج البحرین۔ حالانکہ کوئی ایک درجن کے قریب میرے عزیز لفظ ہیں جو یہاں استعمال ہو سکتے تھے اور معنی یہی ہوتا، وہ چھوڑ کے اللہ نے مرجا کیوں کہا؟ تاکہ علم حروف جاننے والے سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ہاں وقت نہیں، بس تحفہ پھینکنے لگا ہوں جھولی میں سنبھالنا۔ میم حرف ملکوت ہے، رے حرف کرسی ہے۔ جا جس مذہب مسلک سے تیرا تعلق ہے مرضی کے عالم سے پوچھنا کسی عالم سے، کسی مجمع باز سے نہیں۔ میم حرف ملکوت، رے حرف کرسی اور جیم حرف طبیعت۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے یہ جو دو دریا میں نے ملائے ہیں، ملکوت کے مالک بھی یہی ہیں، کرسی کے مالک بھی یہی ہیں، طبیعت کے حاکم بھی یہی۔ طبیعت کے حاکم ہے، طبیعت کو جہاں چاہے موڑ دے۔ اسی لیے تو جو بحرین کی اولاد ہوتی ہے مردانہ طبیعت سے کہہ دیتی ہے کہ عورت ہو کے مردوں میں آ کے بیٹھ گئی ہے شریعت۔ اللہ اللہ میرے خیال ہے اب یہ تھک گئے ہیں۔ میں علم غیب تو نہیں رکھتا، میرے پاس تو یہی نعرہ پیمانہ ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ملکوت پہ ان کا اقتدار، کرسی پہ یہ قابض، ملکوت پہ ان کا سکہ، طبیعت کے یہ حاکم۔ راستہ دو، راستہ دے دو۔ آؤ بسم اللہ۔ دو آ گئے ہو، پہلے پڑھنا کس نے ہے؟ آپ نے یا غلام باس نے؟ اچھا ہاں میرے طرف دیکھو، بس میں جلدی سمیٹتا ہوں، میرے حصہ کا مسائب بھی بھائی ریاض سے سن لینا۔ حمد ہے، چھوڑ دیا، اس خدا کے لیے ہر حمد جس نے الحمد کی شادی
حقیقت حمد سے کی. جب دلہن دارالحمد سے بیت الحمد کی طرف چلی، اس سورت نے الحمدللہ کہا. پہلے سورت الکنز تھی، پھر سورہ حمد ہو گئی. پھر جب دلہن نے سسرالی سے ان میں قدم رکھا، یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ پھر اس کا نام سورہ فاتحہ ہو گیا. جب لؤلؤ ظاہر ہوا، اللہ نے اس کا نام سورۃ الامان رکھا. نہیں سمجھے گجرات والوں؟ چونکہ امن کا شہزادہ ہے، اس کی نسبت سے سورۃ الامان. اب کریم شاہ تیرے مجمع کا امتحان ہے، اب تشریح نہیں کروں گا. پھر اللہ نے اس کا نام سورۃ الشفا رکھا. شاد باش. کیوں رکھا سورۃ شفا؟ جب خاک شفا والا آیا، اس کا نام سورہ شفا ہو گیا. جب پھر اللہ نے اس کا نام سورۃ البرکت رکھا جب شام والی آئی. ہاں، یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان بہت ہلکے ہیں. جو دو جملے میں نے کلیم صاحب کہنے ہیں ان کے مقابلے میں. جب شام والی آئی اس کا نام سورۃ البرکت ہو گیا. ثم سماہ بأم الکتاب، پھر اللہ نے اس کا نام ام الکتاب رکھا. وَأَمَرَ الْعِبَادَ أَن يَتْلُونَهَا فِي الْفَرَائِضِ، پھر اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اپنی فریضہ نمازوں میں اسے پڑھا کرو. یہ سارے تذکرے بطول کی عظمت سے منسوب ہیں. اچھا میں ریاض ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور اگلے سال 3 جمادی الثانی تک اگر یہی فضا میں نہ چکراتا رہا تو شاہ نجف نے غضنفر کو علم کی بھیک عطا ہی نہیں کی. جھولی پھیلا لینا جو خریدار ہو. کسی بادشاہ کی شادی کسی گداگر کی بیٹی سے بھی ہو رہی ہو، نکاح کے بعد دلہن بنانے کے بعد باپ بیٹی کو شوہر کے گھر چھوڑنے آتا ہے خود، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ میری غیرت کے خلاف ہے. زمین پہ بیٹھ کر علی کو بھونک لینا بہت آسان ہے. وہ ایک گداگر غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. غیرت کا خدا ہے میرا رسول. لیکن جب بطول دلہن بنی، بطول کی قسم علی کے گھر تک چھوڑنے محمد خود آیا. اللہ جو واہ میرے بھائی، اچھا نعرہ لگایا کہ الٹا سلا دیا ان کو. اچھا اب باتیں بھلے پڑی، بس آخری تحفہ اور میں گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں اظہر شاہ طاہر، یہ تذکرہ ہے علی و بطول کی شادی کا. پھر میں چلا جاؤں گا اور پیچھے آئیں بائیں شائیں ہوگی. قرآن دعویٰ کرتا ہے مجھ میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے. بولو ٹھیک ہے دعویٰ. تو علی کی شادی کسی نہ کسی خوش، کسی نہ کسی تر میں تو ہے. چلو اور کہیں نہ ہو، سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان میں تو ذکر ہے شادی کا. اور علی بادشاہ فرماتا ہے جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، اور جو سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ماننا پڑے گا پورے قرآن کی حقیقتیں سورہ فاتحہ میں ہیں. تو پھر شادی بھی فاتحہ میں ہے نا. میں جانے لگا ہوں تیرا رسول کہتا ہے 73 فرقے کی کتابوں میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی. اور جب تیری نماز میں علی کی شادی آ سکتی ہے، نمک حرام علی کا نام کیوں نہیں آ سکتا؟
اس وقت تک یہ جملہ نہیں بولا میں نے، وہ بولوں؟ اس وقت تک میں نے خدا حافظ نہیں بولا.